جو کلمہ آپ نے پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو آپ کا باپ، آپ کا جو ہے وہ دادا، آپ کا پردادا بھی نہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے نہ حدیث سے ثابت کر سکتا ہے مکمل ایک ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا کا جو پورا کلمہ ہے، یہ مفتی منیر شاکر کا نہ باپ ثابت کر سکتا ہے قرآن سے، نہ حدیث سے، اور نہ ہی اس کا دادا ثابت کر سکتا ہے، نہ اس کا پردادا ثابت کر سکتا ہے، نہ اس کے جو اکابرین ہیں وہ ثابت کر سکتے ہیں قرآن میں۔ ایک بندہ ہے، اس کا نام ہے مفتی منیر شاکر صاحب۔ اب حال ہی میں ان کا ایک ویڈیو کلپ آیا ہوا ہے، میں حیران ہوں، یہ تو اس طرح موحد بندہ تھا، اللہ والا بندہ تھا، اس کے زبان سے اس طرح کے الفاظ ادا کرنے پر میں بہت ہی حیران ہوں کہ یہ کیوں اس طرح لہجے سے بات کرتا ہے، کیوں اس طرح کے الفاظ ادا کرتا ہے۔ تکبر انداز میں وہ کہتا ہے، غرور کے لہجے میں وہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ بھی 20 رکعت جو ہے وہ تراویح ثابت نہیں کر سکتا ہے، تراویح کا جو نام ہے وہ قرآن اور حدیث سے آپ ثابت نہیں کر سکتے ہو، تمہارا باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے، تمہارا جو مردہ باپ ہے اس کو قبر سے اٹھا کے لاؤ، وہ بھی ثابت نہیں کر سکے گا قرآن اور حدیث سے تراویح کا لفظ۔ یہ تراویح کا جو لفظ ہے یہ علماء کا اپنا اختراع کردہ لفظ ہے، یعنی یہ علماء نے اپنے طرف سے نکالا ہے یہ لفظ، یہ نہ قرآن کے اندر موجود ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے مفتی منیر شاکر، اکثر لوگ اسے جانتے ہیں، شاید آپ لوگوں نے اس کا بیان بھی سنا ہوگا۔ اگر یہ بات ہے مفتی صاحب، آپ کہتے ہو کہ تراویح کا جو لفظ ہے وہ آپ کا باپ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا ہے، تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جس کلمے کی بنیاد پر آپ نے ایمان لایا ہے، جو کلمہ آپ نے پڑھ کر آپ مسلمان ہوئے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو آپ کا باپ، آپ کا جو ہے وہ دادا، آپ کا پردادا بھی نہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے نہ حدیث سے ثابت کر سکتا ہے مکمل ایک ساتھ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا کا جو پورا کلمہ ہے، یہ مفتی منیر شاکر کا نہ باپ ثابت کر سکتا ہے قرآن سے، نہ حدیث سے، اور نہ ہی اس کا دادا ثابت کر سکتا ہے، نہ اس کا پردادا ثابت کر سکتا ہے، نہ اس کے جو اکابرین ہیں وہ ثابت کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ تو پھر آپ ایمان سے بھی دستبردار ہو جاؤ، جس طرح آپ تراویح سے دستبردار ہو گئے تو اسی طرح پھر آپ ایمان سے بھی دستبردار ہو جاؤ۔ کلمہ تو موجود ہے الگ الگ حدیث میں اور قرآن میں، لا الہ الا اللہ الگ موجود ہے، محمد رسول اللہ الگ موجود ہے، محمد رسول اللہ الگ موجود ہے، لا الہ الا اللہ الگ موجود ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طرح کے موجود ہے۔ مطلق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کسی حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر ان لوگوں کو ایک خاص کیڑا لگا ہوا ہے اس بات کا کہ وہ لوگ ہر چیز کو قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت کے اندر، اسلام کے اندر کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے 4 اصول ہیں، 4 ادلہ ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ یا تو آپ کسی حکم کو ثابت کریں گے قرآن کے ذریعے، یا تو آپ اس حکم کو ثابت کریں گے حدیث کے ذریعے، اگر حدیث میں موجود نہیں تھا تو پھر آپ اس حکم کو ثابت کریں گے اجماع کے ذریعے، صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، جو اہل اللہ لوگ ہیں، قرون اولیٰ کے جو لوگ ہیں۔ اگر اجماع سے بھی کوئی حکم ثابت نہ ہوا تو پھر آپ اس حکم کو ثابت کریں گے قیاس کے ذریعے سے۔ قیاس کے پھر اپنے اصول اور اپنے شرائط ہیں۔ چاروں ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، وہ امام ابو اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام شافعی رحمہ اللہ ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو۔ اگر مفتی منیر شاکر کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے، یا تو وہ لا مذہب ہوگا، وہ یہ اعلان کر دے کہ میں لا مذہب ہوں، میرا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ نہیں ہے، میں غیر مقلد ہوں، پھر وہ اپنے طرف سے اصول کا اختراع کرے، پھر اس کے ساتھ یہ بات کرنا کچھ زیب دیتا ہے
کہ قرآن میں یہ چیز موجود نہیں ہے، حدیث میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اگر وہ خود کو منسوب کرتا ہے کسی مسلک کے ساتھ اور کسی مذہب کے ساتھ، حنفیت کے ساتھ خود کو منسلک کرتا ہے، یا شافعیت کے ساتھ، یا مالکیت کے ساتھ، یا حنبلیت کے ساتھ، تو پھر یہ کس اصول کے تحت یہ بات کرتا ہے کہ تراویح کا لفظ نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے؟ کیا یہ تراویح یہ اجماع سے ثابت نہیں ہے؟ حدیث سے ثابت ہے، اجماع سے پہلے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ باقی رہ گیا جو لفظ ہے تراویح کا، اصطلاح وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو واجب کا جو اصطلاح ہے، یا آپ مجھے حدیث سے ثابت کرو، یعنی جسے ہم واجب کہتے ہیں، حدیث میں واجب کا لفظ آیا ہوگا، اس کا معنی یہ معنی نہیں ہے جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ فرض آپ ثابت کرو، فرض کی اصطلاح، فرض کا لفظ ہم جس کے لیے استعمال کرتے ہیں، حدیث میں یہ لفظ عطا ہے، اور اسی طرح قرآن میں بھی یہ لفظ آیا ہوا ہے، لیکن وہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح سنت کا لفظ آپ جس چیز کے لیے استعمال کرتے ہو اصطلاحی طور پر، حدیث میں اگر سنت کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد یہ سنت نہیں ہوگا، اصطلاحی سنت۔ اسی طرح مستحب ہے، ہر چیز کو قرآن سے ثابت کرنا، ہر چیز کو حدیث سے ثابت کرنا، یہ بات بندہ جو ہے وہ مذہب سے نکالتا ہے، پھر بندہ لا مذہب بن جاتا ہے، غیر مقلد بن جاتا ہے۔ جو بندہ خود کو کسی مذہب سے منسلک کرتا ہو، کسی مذہب سے خود کو منسوب کرتا ہو، اس کو یہ بات زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ یہ لفظ قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے، یہ حدیث میں موجود نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے 20 رکعت تراویح، اس کے بعد صحابہ کرام سے ثابت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں انہوں نے دوام اور استمرار کے ساتھ اس پر عمل کیا ہوا ہے، تابعین نے اس پر عمل کیا ہوا ہے، چاروں ائمہ نے 20 رکعت تراویح کو قبول کیا ہے، اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کا حدیث ہے کہ آپ لوگ میرے سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑو۔ نبی علیہ السلام کا جو فعل ہے، جو عمل ہے، وہ باقاعدہ شریعت ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کام کیا، یہ قرآن سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے اپنے خلفائے راشدین کی جو اعمال اور افعال ہیں اس کو بھی شریعت کا درجہ دیا ہوا ہے۔